الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم ارکان اسلام پڑھیں گے، یعنی اربعین نبوی کی حدیث نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ ارکان اسلام پہ مشتمل ہے۔ چونکہ حدیث نمبر 2 میں بھی ہم نے ارکان اسلام کے متعلق ہم نے چند باتوں پہ بات کی تھی، اس حدیث میں ہم نے ارکان اسلام، ارکان ایمان اور احسان اور قیامت کے متعلق جانا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں اماموں نے۔ تو میری پیاری عزیزات، ذرا تصور کیجئے، اگر کسی عمارت کی بنیاد کمزور ہو، کیا وہ عمارت مضبوط ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی عمارت ہم بناتے ہیں، اس کی بنیادیں ہی کمزور ہوں تو وہ عمارت صحیح نہیں رہ سکتی، اور ہرگز نہیں رہے گی صحیح۔ جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، عمارت بھی اتنی ہی مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ اسی طرح اسلام بھی ایک عظیم عمارت کی مانند ہے، اور اس عمارت کے 5 مضبوط بنیادیں ہیں۔ اگر یہ بنیادیں مضبوط ہوں تو انسان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اگر ان میں کمزوری آ جائے تو پوری زندگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ پہلی بنیاد کلمہ توحید ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط بنیاد ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ صرف زبان سے پڑھنے کے الفاظ نہیں، بلکہ زندگی کا ایک عہد ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ دوسری بنیاد ہے نماز پڑھنا، اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ نماز ہے۔ اچھا، دن میں 5 مرتبہ نماز میں دلچسپی دلاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ نماز دل کو سکون، روح کو تازگی، زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ تو دیکھیے کہ اب سوچئے، کیا ہماری نمازیں ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہیں، ہماری روح کو تازگی بخشتی ہیں؟ اگر نہیں ہے ایسا تو ہمیں اپنی نمازوں کے اندر درستگی کرنی ہوگی۔ تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور دل میں سخاوت پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے مال میں محتاجوں کا بھی حق ہے۔ چوتھی بنیاد ہے رمضان کے روزے، یعنی روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر، تقوی اور نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔
روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی دل میں شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ رکھنے والے کا اجر کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے تمام پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں رہنے کے بعد لوگوں کو کوئی باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، کوئی باب الزکوٰۃ سے داخل ہوگا، کوئی باب الحمد سے داخل ہوگا، لیکن جو روزے دار ہے نا وہ باب الریان سے داخل ہوگا، یعنی اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا جو انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر فرشتے نہیں لکھتے، بلکہ اس کا اجر اللہ کہتے ہیں میں خود لکھوں گا، کیونکہ اس انسان نے میرے لیے روزہ رکھا تھا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ ہر چیز میں ریا ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، جب تک ہم نہیں نہ بتاتے کہ میرا روزہ ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میرے لیے روزہ رکھا، اس کو اجر بھی میں خود اللہ رب العالمین ہی دوں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، کل قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مال گنجا سانپ بنا کے اس کی گردن کا ہار بنا دیا جائے گا، توپ بنا کے پہنا دیا جائے گا، اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور جن جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی کل قیامت کے روز یہ جانوروں کے پاس بہت سخت کھر ہوں گے، بہت ہی لمبے لمبے سینگ ہوں گے، جو اپنے مالک کو اپنے پاؤں تلے کچلتے چلے جائیں گے اور اپنے سینگوں سے مارتے چلے جائیں گے۔ اور جس زیور کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی کل قیامت کے روز اس زیور کو پگھلا کے اور آگ کی تختیاں بنا کے اس انسان کو داغا جائے گا اس سے۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو انسان رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کے بارے میں وعید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑا، اگر پورا زمانہ بھر پوری زندگی روزے رکھتا رہے نا اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا کہ جو انسان نماز نہیں ادا کرتا، چھوڑتا ہے، کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو نحوست آ جاتی ہے، گھر میں نحوست چھا جاتی ہے، تو اس لیے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر ایک آدمی نہر کنارے روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جو انسان 5 نمازیں ادا کرتا ہے نا دن میں، وضو کر کے 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نمازوں کے اندر دلچسپی رکھنی چاہیے، پورے خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ 5واں ارکان جو تھا وہ ہے حج۔ حج مسلمانوں کے اتحاد، محبت اور اللہ کے سامنے عاجزی کی عظیم مظہر ہے۔ حج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی اصل منزل اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور حج مبرور کیا تو یعنی اس کا حج اللہ کیا قبول و مقبول ہو گیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں نے پہلے دن بچے کو جنم دیا ہو تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، ہمارا مال بھی پاک ہونا چاہیے، ہماری نیت بھی پاک ہونی چاہیے، ہم ہر لحاظ سے پاک ہونے چاہیے، پھر ہی اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ آئیے آج ہم اپنے دل سے یہ سوال کریں، کیا میری نماز مضبوط ہے؟ کیا میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہے؟ کیا میں اسلام کی ان بنیادوں کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اگر بنیادیں مضبوط ہو جائیں تو ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔
اخلاق بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، زندگی میں بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمارے اسلام کو مضبوط فرمائے اور ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اپنے گھر کے حج کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ اس لیکچر کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔